اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ و اس کا مطلب ہوتا ہے اور، ظللنا، ظللنا میں نا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی لفظ کے آخر پہ نا آئے، نون الف نہ آئے تو ہم، بالکل ٹھیک، شروع میں نون آئے یا آخر پہ نہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ ظلل، اس سے یہ اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہے ذل سبحانی، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ صرف بادشاہوں کے لیے بولا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ کرنے والا۔ ہاں، ذل سائے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ذل سبحانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کنسیپٹ تھا خلافت کے دور میں، جو خلیفہ ہوتے تھے نا، وہ اپنے آپ کو یہ شو کراتے تھے کہ ہم اللہ کا زمین پہ اللہ کا سایہ ہیں، مطلب اللہ کا نائب ہیں، اللہ کے نائب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اکثر وہ جمعے کے خطبوں میں بھی ایک جملہ پڑھواتے تھے اپنے لیے، وہ جملہ کیا ہوتا تھا کہ وَالسُّلْطَانُ الْمُسْلِمُ ذِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ۔ آپ نے پتہ نہیں یہ سنا ہے جملہ یا نہیں، ذِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، ذل یہ وہ لفظ ہے، اللہ کا سایہ ہے زمین میں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا نائب، یہ نائب کے معنی میں اس کو بولتے ہیں، لیا جاتا تھا سایہ، ٹھیک ہے۔ تو ذل اس سے نکلا ہے، ذل سبحانی سے آپ یاد رکھیں گے، سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس میں بھی۔ تو برل ذل سایہ کو کہتے ہیں، تو یہ ذل یہ بیسیکلی ناؤن نہیں ہے، یہ ورب ہے، ظل، ظل کا مطلب ہوتا ہے سایہ کیا، ٹھیک ہے، سایہ کیا نہ ہم نے، ٹھیک ہے، اور سایہ کیا ہم نے علیکم، اس میں دو الفاظ ہیں، کم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم، اور اعلی، پر، اوپر، پر، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ اعلی، ویسے تو اب اس کے آخر پہ الف پڑھ رہے ہیں، اعلی کھڑی زبر پڑھ رہے ہیں نا، لیکن جب اعلیٰ کے بعد کوئی لفظ آ جاتا ہے نا، اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو اس کا جو کھڑا زبر ہے وہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ علی بن جاتا ہے، علیکم، یہ دونوں الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو تم پر۔ اور جب ہم نے سایہ کیا تم پر، کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، کہ اب پہلے سپارے میں بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا تھا، اور یہ پہلے سپارے کے تقریباً آخر تک جائے گا، آخر سے ایک دو رکوع پہلے تک یہ بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ رہے گا، اس پورے سپارے میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ایک، جیسے میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کے گلمپس یہاں پہ ہائی لائٹس دکھا رہے ہیں، تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کسی واقعے کی زیادہ ڈیٹیل یہاں پہ نہیں ہے، سوائے ایک واقعے کے تھوڑی اس کی ڈیٹیل ہے، وہ ہے گائے ذبح کرنے کا واقعہ، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کو بقرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس واقعے کے علاوہ گلمپس ہیں، ٹھیک ہے، ہائی لائٹس ہیں، تیزی سے اللہ تعالیٰ گزرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو گویا کہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ تم نے یہ نافرمانیاں کی تھیں، ہم نے تم پر یہ انعامات کیے تھے، پھر تمہیں بخش دیا تھا، تم نے پھر نافرمانی کی، پھر ہم نے تمہیں بخش دیا اور تم پر انعامات کیے، اور تم نے پھر نافرمانی کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو گلمپس دکھاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ انہی میں سے ہے ایک، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا، غمام، غمام کہتے ہیں بادل کو، ٹھیک ہے، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ آپ میں سے کوئی حج یا عمرے پہ گیا ہے؟ نہیں سر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائیں مسجد نبوی سے، جب آپ کبھی جائیں، آپ کو موقع ملے تو مسجد نبوی کا ایک گیٹ ہے، 6 نمبر گیٹ ہوتا ہے، وہاں سے اگر آپ باہر نکلے نا تو بالکل اس کے باؤنڈری کے ساتھ دو مساجد ہیں چھوٹی چھوٹی۔ تو آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ
ایک دفعہ مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط کا زمانہ چل رہا تھا، قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کے نماز استسقاء ادا کی تھی، اور ابھی نماز ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی، اور جب وہ لوگ مدینہ مطلب واپس اپنے گھروں تک پہنچتے پہنچتے بھیگ چکے تھے، اور بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، اتنی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیں نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے بارش سے، ہمارا مال مویشی تباہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہماری کھیتی باڑی کا نقصان شروع ہو گیا ہے، تو آپ پھر اس کے روکنے کے لیے دعا کریں۔ تو یہ وہ جگہ جہاں پہ یہ ہوئی تھی، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور فوراً بادل آ گئے تھے، تو وہاں پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اسے مسجد غمامہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ غمام اسی سے ہے۔ تو یہ میں اصل میں آپ کو وہ لفظ یاد کرانا چاہ رہا ہوں کہ غمامہ کیسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، تو غمام بادل کو کہتے ہیں، اور اسی نسبت سے اس مسجد کو مسجد غمامہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور جب ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا یا بادلوں کا، ٹھیک ہے۔ اور انزلنا، اس کا مطلب آپ کو آنا چاہیے، نازل ہم کیا نے تھا نازل کیا، ہم نے نازل کیا بالکل ٹھیک ہے، ہم نے نازل کیا علیکم تم تم پر پر تم پر مننا وسلوا، من و سلوا، اس کا ترجمہ اسی طرح ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ من و سلوا کیا ہے؟ یہ من و سلوا ایک کھانا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنی اسرائیل کی پوری قوم کو ملتا تھا، اور یہ پوری قوم کوئی چھوٹی موٹی قوم نہیں تھی، لاکھوں کے حساب سے یہ لوگ تھے جو فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کر کے صحرائے سینا میں یہ سفر کر رہے تھے۔ اب لاکھوں کے حساب سے اگر کوئی ایک قوم پوری کی پوری موو کر رہی ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کھانا پینا ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوا ایک کھانا تھا جو ان کے لیے جس کا بندوبست کیا تھا۔ یہ وہ ہوتا کیا ہے من و سلوا، اس کی ڈیٹیلز ہمیں تفاسیر میں مل جاتی ہیں۔ کلو، تم کھاؤ، ٹھیک ہے، کلو من طیبات، کلو وشربو، یہ آپ دو الفاظ یاد رکھیں، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ دونوں معنی بھی یاد ہو جائیں گے، کھانا پینا، کلو وشربو، صحیح ہے۔ کلو کھاؤ، من میں سے میں سے یا سے، بالکل ٹھیک ہے، طیبات، طیب سے ہے، طیب کا مطلب کیا پاک ہوتا ہے؟ پہلا کلمہ پاکیزہ، طیب، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، ٹھیک ہے۔ تو پاک چیزیں، طیب چیزوں میں سے کھاؤ، ما جو، بالکل ٹھیک ہے، یہاں پہ ماں کا مطلب جو ہے، ماں کے اور بھی کچھ معنی ہیں ہوتے ہیں، کیا معنی ہو سکتے ہیں ماں کے؟ کیا ماں کے اور بھی کچھ معنی ہوتے ہیں، جس میں سے ایک آپ نے بتایا کہ کیا، اور ایک اور معنی ہوتا ہے ماں کا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ماں جو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جو رزقناکم، اس کا ترجمہ کون کر سکتا ہے جی؟ ہم نے رزق دیا یا ہم نے دیا، عطا کیا تم کو، ٹھیک ہے، یہ پورا ہو گیا۔ اس میں 3 حصے ہیں، اس کا کلر ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ 3 حصے ہیں اس کے۔ رزق دیا، نا ہم نے، کم تمہیں، ٹھیک ہے۔ تو رزق کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، رزق جو لفظ ہے، یہ جو روٹ ورڈ ہے نا رزق، یہ عطا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اردو میں تو یہ رزق کھانے کی چیز کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں عطا کرنے کو رزق کہا جاتا ہے، رزق اس نے عطا کیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رزق کو، کھانے پینے کی چیز کو بھی رزق کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی
کوئی چیز جو عطا کی جاتی ہے اسے رزق کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا کیا معنی ہے؟ رزق دیا یا عطا کیا ہم نے تم کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہم بھی ریڈ ہونا چاہیے تھا، پر ہم نے نا سے ہے اور تم کو کم سے ہے۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سی پاک چیزیں؟ یہ من و سلوہ۔ وما، یہاں پہ ماں کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کون بول رہا ہے کہ یہ کس نے جواب دیا ہے؟ مریم۔ ٹھیک ہے، ماں کا مطلب یہاں پہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔ وما، اور نہیں، ظلمونا، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ظلم کیا ہم نے۔ نہیں، ماں نہیں، ظلمو، ظلمو ایک پورا یہ ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے یہ جو واو ہے نا ظلم، ویسے تو ظلمہ ہو سکتا تھا، ظلمہ اس نے ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آگے واو لگا ہے، یہ واو جو ہے نا یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ظلمہ، یہ واو جو ہے جمع کی علامت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے ظلم کیا۔ ابھی نا کی بات ہم نہیں کر رہے، نا کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، صرف ظلمو، انہوں نے ظلم کیا۔ جیسے ہے نا کفرو، انہوں نے کفر کیا، قالو، انہوں نے کہا، قالا ہوتا ہے اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ کفرا، اس نے کفر کیا، کفرو، انہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، زیادہ لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ظلمہ، اس نے ظلم کیا، ظلمو، انہوں نے ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، واو جو ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے، جیسے قالا، قالو، اسی طرح کفرا، کفرو، اسی طرح ہے ظلمہ، ظلمو، ظلمہ اس نے ظلم کیا، ظلمو انہوں نے ظلم کیا۔ اب نا کو آگے ملا دیں، انہوں نے ظلم کیا، نا، کیا مطلب بنے گا؟ ہم پر ہم پر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ما ظلمونا، انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، ٹھیک ہے۔ یہ ما ہے نا، ما لگ گیا تو پھر یہ نہیں کے معنی میں آ جائے گا۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن یا مگر، کانو وہ تھے، کانو کا مطلب بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں بھی واو آیا ہے نا، یہ بھی جمع کے لیے ہے۔ اگر یہ سنگولر ہوتا تو یوں ہوتا، کانا، وہ تھا، کانا، وکان اللہ غفور الرحیم، ٹھیک ہے، کانا، اور واو آیا ہے تو یہ جمع کے لیے ہے، وہ تھے، لیکن وہ تھے انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے، ٹھیک ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کی کہ وہ من و سلوہ ہم نے ان کو دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ تم پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ من و سلوہ کا بھی انہوں نے من و سلوہ کی بھی نافرمانی کی تھی، ناشکری کی تھی، ٹھیک ہے، اس نعمت کی بھی ناشکری کی تھی، اور کہا تھا کہ ہمیں وہ چاہیے زمین میں سے جو چیزیں اگتی ہیں، مما تنبت الارض، وہ ہمیں چیزیں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے وغیرہ وغیرہ، آگے آئے گی آیت۔ برل یہ نافرمانی تھی کہ وہ ایک اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا چیزیں مانگنے لگے۔ یہ آیت نمبر 57 تھی، اس کا ایک دفعہ میں پورا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا
بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔